لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ سوچ کر افسردہ بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، خوفزدہ بھی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے ایام کیسے ہوں گے، آنے والے دن کیسے ہوں گے، آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ کچھ تو پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں اور جو کچھ بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے، معاذ اللہ اس کو 100% صحیح مان کر اسی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، اللہ سچا، اس کی کتاب سچی، اس کے رسول سچے۔ جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر ہے اس میں سچ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے، پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ بھی اپنی گفتگو کے اندر آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ مصیبتوں کی وجہ مسلمانوں کے اعمال بھی ہیں اور دوسری طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے آج کے دور میں جو گنہگار نہ ہو؟ کوئی چھوٹے گناہ کا مرتکب ہے، کوئی بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ تو کیا ان گناہوں کی وجہ سے اب تباہی ہمارا مقدر بن گئی اور ہم یہ سوچ لیں کہ بس اب ہم برباد ہو جائیں گے؟ یا کوئی اور بھی راہ ہے ہمارے پاس جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و احادیث کے اندر ہمیں عطا فرمائی، تاکہ اس راہ کو اختیار کر کے ہم غم کو خوشی میں بدل سکیں اور تکلیف کو راحت میں بدل سکیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے نا، وہ صرف خوف کا نام نہیں ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ جہاں رب سے ڈرنا چاہیے وہیں رب سے اچھی امید بھی لگانی چاہیے۔ جہاں وہ قہار ہے وہاں وہ رحمان بھی ہے۔ جہاں وہ جبار ہے وہیں وہ غفار بھی ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ میں آج آپ کو خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو اللہ کی بارگاہ سے امید دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ بھی آپ کا بلند ہو اور مایوسی کے دلدل سے باہر نکلنے کی بھی آپ کوشش کریں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا۔ ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں، کچھ نکات یقیناً ان کی سماعت کے حوالے بھی میں کروں گا۔
رب قدیر نے فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ انداز دیکھیے قرآن مقدس کا، گنہگار کو بھی میرے کریم نے فرمایا تو میرے بندوں کہہ کر کے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اے میرے غلاموں۔ دیکھیے قرآن مقدس میں عباد کئی جگہ پر آیا ہے، آپ اور ہم گنہگار ہیں تو ہمیں عبادی کہہ کر پروردگار نے اس کی نسبت خود کی طرف کی کہ اے میرے بندو۔ اور فرشتے جو معصوم ہیں ان کے لیے عبادی نہیں آیا، عباد مکرمون آیا۔ یہ اپنے بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے، حضور کے غلاموں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہو تو ہمارے نسبت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں اسرفو کہا گیا، گناہ کا ذکر نہیں۔ کیا گناہ کیا؟ کیا تم نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ یہ نہیں بتایا جا رہا، مطلق کہہ دیا گیا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا جو کریم آج گناہوں کو چھپائے رکھا ہے وہ محشر میں بھی چھپا لے گا۔ آج ستر پوشی اس نے کی ہے، قیامت میں بھی وہ ستر پوشی فرمائے گا۔ ظلم کا تذکرہ نہیں، گناہ کی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، گناہ کی کوئی تفصیل نہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس آیے کریمہ کے کئی شان نزول بیان کیے گئے کئی طریقے سے۔ ایک تو یہ شان نزول بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وحشی نے، جو بعد میں اسلام قبول کیے اور صحابی رسول بنے، وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ خط لکھا کہ میں گنہگار ہوں، میرے دامن پر جرم کے کئی دھبے لگے ہوئے ہیں، اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ تو فوراً وحشی نے کہا میں توبہ بھی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، لیکن اگر نیک عمل کا موقع نہ ملا تب میری موت واقع ہو جائے تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ عز و جل شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ وحشی نے جب یہ سنا تو کہا مجھ سے شرک بھی ہوا ہے، تو شرک تو معاف ہونے والا نہیں، اور قرآن مقدس میں یہ آیے کریمہ موجود ہے۔ تب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو
जिन्होंने ने अपनी जान पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। जब हुजूर ने ये आये करीमा लिख करके भेजी, वैशी ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह ने उनके गुनाह का कफारा ये बनाया कि जिस तरीके से रसूल आजम के जानिसारों के अंदर सबसे अफजल व आला सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा थे, उनको इन्होंने शहीद किया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सरकार के गुलामों में जो सबसे बेहतर थे उनकी शहादत इनके हाथों परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने लिख दी थी और ये जुर्म इनसे सरजद हुआ था। तो अल्लाह ने इसके कफारे के अंदर इनसे वो काम भी लिया जो रूए जमीन का बदतरीन शख्स था मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब, इसको इनके हाथों से परवरदिगार ने कत्ल करवा कर परवरदिगार ने उनके उस गुनाह का कफारा इसे बना दिया और ये करीमा नाज़िल वो मुसलमान हो गए। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वैशी से फरमाया था, मेरे सामने कम आया करो, इसलिए कि जब तुम आते हो तो तुम्हें देखकर मेरे चचा मुझे याद आ जाते हैं। तो ये आये करीमा उम्मीद दिला रही है। जो बंदे ये तसव्वुर करते हैं कि हमसे बहुत सारे गुनाह हो चुके, अब हमारे बचने की कोई सूरत है ही नहीं, अब तो तबाही होना है, तो मेरा मौला फरमाते मैंने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। मेरे बंदे तेरा दामन पूरे के पूरा तेरी जिंदगी जो है दामन के साथ साथ तेरी पूरी जिंदगी अगर गुनाहों में डूबी हुई क्यों ना हो, तो एक कदम मेरी तरफ बढ़, मेरी रहमत एक हाथ तेरे इस्तकबाल के लिए बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए कि तेरे गुनाह ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ज्यादा है। तेरी खताएं ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ज्यादा है। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत उसके गजब पर गालिब है। उम्मीद दिलाई जा रही है। तो ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो और ये न सोचें कि गुनाहों की वजह से तो अब हलाक ही होना है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखो कि सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और ये हदीस मुबारका ज़हन के अंदर रखो, अल्लाह अपने बंदों के साथ उसके गुमान के मुताबिक सलूक फरमाता है। बंदा जैसा अल्लाह से गुमान करेगा, अल्लाह उसी गुमान के मुताबिक उसके साथ सलूक फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।